HTML کا مطلب ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے اور یہ انٹرنیٹ میں مارک اپ لینگویج کے تحت یوز ہوتی ہے. ایک مارک اپ لینگویج سے کیا مراد ہے؟ سو مارک اپ لینگویج اسی طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے اگر آپ مائکروسافٹ ورڈ اوپن کریں تو آپ کسی ٹیکسٹ کو ٹائٹل بنا دیتے ہیں, کسی کو بولڈ کرتے ہیں, کسی کو انڈر لائن کرتے ہیں, کسی کو ٹیلک کرتے ہیں. جس طرح سے آپ مائکروسافٹ ورڈ میں اپنے ڈاکومنٹس کو اس طرح سے بیوٹیفائی کر سکتے ہیں, ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں اور تقریباً سارے کا سارا انٹرنیٹ اسی لینگویج کے اوپر چل رہا ہے. اب یہ لینگویج زیادہ تر ڈیولپرس کو آتی ہے جو اس کو یوز کر کے ویب سائٹ بنانے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. ہم نے اس لینگویج کو صرف اتنا انڈرسٹینڈ کرنا ہے جتنا ہمارے لیے SEO کی حد تک ٹھیک ہے, اور ہم اس سے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہم نے سمجھنی ہے. وہ یہ کہ یہ بیسیکلی ویب کا سٹینڈرڈ ہے, اور جب ہم SEO کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ویب سائٹ سے پالا تو پڑتا ہی ہے, کیونکہ ہم نے جو آپٹیمائز کرنا ہے وہ ویب سائٹ کو ہی کرنا ہے. تو ویب سائٹ کس طرح سے بنی ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے, تاکہ ہم ڈیولپر کے ساتھ جب مل کے کام کر رہے ہوں یا ہم ٹیم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں تب ہم ان کو گائیڈ بھی کر سکیں, اور ہمیں جتنا خود سمجھ آتی ہے ہم اس کو خود اپنی حد تک ٹھیک بھی کر سکیں. اگر آپ کسی ویب سائٹ کو اوپن کریں اور کوئی بھی URL وزٹ کریں تو آپ کو جو ویب سائٹ نظر آتی ہے وہ بڑی بیوٹیفل یا ایک خوبصورت قسم کا اس کا اوور ویو ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر google.com کھولوں تو کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ google.com کا سورس دیکھنا چاہیں, یا مطلب یہ کہ اگر آپ اس کو کوڈ دیکھنا چاہیں, تو آپ کروم پہ ہوں تو رائٹ کلک کر کے اس کے ویو سورس پہ جائیں اور آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا. تو بیسیکلی مجھے تو جب ویب سائٹ نظر آئی تھی تب تو اس کا ایک بڑا اچھا سا لوگو تھا اور اس کے نیچے ایک سرچ بار تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سرچ کرو. لیکن جب پیچھے آپ کوڈ دیکھیں گے تو کوڈ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے, اور یہ لینگویج ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آتی. لکھی انسانوں نے ہی ہے, لیکن یہ لینگویج بیسیکلی کوڈنگ ہے جو صرف کوڈرز یعنی کہ ڈیولپرز یا جو پروگرامنگ کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے اور وہ یہ کرتے ہیں. اور ہمارے لیے یہ جو فرنٹ اینڈ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اصل میں جو گوگل وزٹ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ تو وہ آپ کا فرنٹ اینڈ نہیں دیکھتا, وہ یہ ویب سائٹ نہیں دیکھتا جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ اصل میں یہ ویب سائٹ دیکھتا ہے جو پیچھے کوڈ ہے, اور یہ کوڈ ہی اصل میں آپ کی ویب سائٹ ہے. لیکن جب یہ کوڈ براؤزر میں لوڈ ہوتا ہے, یعنی کہ جو کروم براؤزر یا فائر فوکس یا انٹرنیٹ ایکسپلورر جو بھی براؤزر آپ یوز کرتے ہیں, تو وہ براؤزر اس کوڈ کو ویب سائٹ میں تبدیل کر دیتا ہے جو ہمیں پڑھنا بھی آسان ہوتی ہے اور دیکھنا بھی آسان ہوتی ہے. یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ پورے کا پورا انٹرنیٹ کچھ اس طرح کے کوڈ پہ چل رہا ہے. وہ اس طرح ہماری ویب سائٹس ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن گوگل یا دوسرے جو کرالرز ہیں یا دوسرے سرچ انجنز ہیں ان کو ویب سائٹ صرف کوڈ میں نظر آتی ہے. اب یہ کوڈ ہوتا کس طرح کا ہے؟ اصل میں جو کوڈ ہے جس کو ہم HTML بولتے ہیں, یہ ڈفرینٹ اس میں ایٹریبیوٹس ہیں اور اس میں دو ڈفرینٹ ٹیگز ہیں. وہ ٹیگز اینڈ ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو فار ایگزامپل یہ جو پہلا آپشن ہے یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے جس میں ہم نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ HTML کا ڈاکومنٹ ہے, اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کچھ ٹیگز مطلب کہ ہیڈ ٹیگ اوپن ہو رہا ہے تو نیچے کلوز بھی ہو رہا ہے. ٹیگز اور ایٹریبیوٹس میں فرق یہ ہے کہ ایٹریبیوٹس بیسیکلی کچھ خصوصیات بیان کرتے ہیں جو کہ براؤزرز یا سرچ انجنز کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ جو ٹیگز ہیں اس کے اندر ہمارا کانٹینٹ ہوتا ہے. ایک خاص بات یاد رکھیں, ٹیگ کے اندر آپ کو جب ٹیگ اوپن کرتے ہیں اس کو کلوز بھی کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل میں اگر ہیڈ اوپن کروں گا تو میں اس کو کلوز بھی کروں گا, میں اگر باڈی کا ٹیگ اوپن کروں گا تو اس کو کلوز بھی کروں گا. اس طرح سے HTML لینگویج چلتی ہے, اور ہم نے اس کو تقریباً اتنی حد تک ہی سمجھنا ہے, اور یہ بڑا آسان ہے. یہ آپ کو دیکھنے میں شاید مشکل لگ رہا ہو, لیکن SEOs کے لیے یہ اتنا سمجھنا ضروری ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہمیں نہیں بھی سمجھ آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ویب سائٹ بنانی نہیں ہے, ہم نے صرف ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرنا ہے, اور آپٹیمائزیشن کے لیے تھوڑی بہت HTML ہمیں سمجھ آ جائے گی جو ہم مزید ڈسکس کریں گے. لیکن تھوڑی بہت اگر ہم سیکھ بھی لیں تو اس میں بھی ہمیں فائدہ ہی ہوگا. HTML کو مزید میں بیان کر دوں کہ HTML کے دو ورژنز ہیں جو ابھی پاپولر ہیں. HTML جو کہ ریگولر HTML ہے اس کو ورژن 4 بھی بولتے ہیں. اگر آپ اس کو HTML 4 بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا, لیکن جو نئی آنے والی HTML کا ورژن ہے وہ HTML 5 ہے. تو دنیا بڑی تیزی سے HTML 5 کی طرف جا رہی ہے, اور یہ زیادہ روبسٹ, زیادہ ایڈوانسڈ اور زیادہ فنکشنل ویب سائٹس کے لیے ہیلپ کرتی ہے. اور جب بات ہو رہی ہے فنکشنل ویب سائٹس کی تو HTML کبھی کبھی جاوا اسکرپٹ اور CSS کے ساتھ مل کر بھی کام کرتی ہے. یہ HTML کی طرح جاوا اسکرپٹ اور CSS یعنی کہ CSS کا مطلب کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس اور جاوا اسکرپٹ یہ مل کر
ایک نئی ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ بھی HTML کی طرح مختلف لینگویجز ہی ہیں جو ڈیولپرز لکھتے ہیں تاکہ ہماری ویب سائٹ زیادہ اچھی پرفارم کر سکیں، یا زیادہ فنکشنل یا زیادہ ٹیکنیکل ویب سائٹس اگر جن کی آپ بات کریں، جن میں فار ایگزامپل آپ کو لاگ ان کرنا پڑے یا آپ کو کوئی ڈیٹا بیس سرچ کرنا پڑے، تو ان کے اندر یہ ٹیکنالوجیز ہیلپ کرتی ہیں. ہماری غرض صرف HTML کی حد تک ہی ہے، باقی چیزیں ہم ڈیولپرز کے لیے چھوڑ دیں گے. تو HTML کے لیے صرف اتنی چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ پورے کا پورا انٹرنیٹ HTML پر ہی چل رہا ہے، اور HTML ہمارے لیے SEO کے لیے بہت ضروری ہے، اور HTML کو ہم جتنا سمجھ سکیں گے ہمارے لیے فائدہ ہے. لیکن اس کورس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں SEO کے لیے HTML کتنا چاہیے، وہ مزید سیکشن میں ہم بات کریں گے.